پاکستان سے سب دیکھنے والوں کو اسداللہ KP کا سلام۔ پاکستان سے میں نے اس وجہ سے کہا کیونکہ میرے ہارڈلی 50 سے 100 ویوز آتے ہیں، جس میں سے 95% مجھے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، 4% انڈیا میں اور باقی UK اور EU وغیرہ میں۔ آج میرا 100th ولاگ ہے اور میں نے اپنے ولاگنگ کی جرنی 23 اکتوبر 2022 کو سٹارٹ کی تھی اور اب تک میں نے تقریباً 3 مہینہ 10 دن ولاگنگ کر لی ہے۔ 2022 کا یہ آخری دن بھی ہے اور میرے 100th ولاگ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو میں نے اپنے 100 ولاگ تک اپنے آپ کو فلی انٹروڈیوس نہیں کرایا تھا، تو میں نے سوچا کہ اپنے 100 ولاگ میں اپنے آپ کو بھی کمپلیٹ انٹروڈیوس کروا دوں کہ ہو ایم آئی۔ میرا نام اسداللہ ہے اور میں پشتون ٹرائب میں KPK میں رحمان آباد شکردرہ سے ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں۔ ہم 5 بھائی ہیں اور ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ سبلنگز میں میرا نمبر 2 پہ آتا ہے۔ میرے والد صاحب حبیب الرحمان جو کہ گاؤں میں بڑے ہوئے اور پھر انہوں نے آرمی کو جوائن کیا ایز اے سولجر، تو ہم بھی ان کے ساتھ آلموسٹ گاؤں سے باہر ہی رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک آرمی پرسن جو ہوتا ہے ان کی ٹرانسفر کبھی ایک جگہ ہوتی ہے کبھی دوسری جگہ۔ تب ہم اکاڑا میں بھی رہے، پشاور میں بھی رہے، اس طرح پھر ہم پنڈی میں زیادہ ٹائم گزارا۔ میری پیدائش پنجاب میں راول پنڈی میں ہوئی تھی، وہیں پہ ہی میں پلا پڑا ہوں، مطلب بچپن میرا وہیں پر گزرا ہے۔ تو اب میں آپ کو آگے کی سٹوری سناتا ہوں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا اور ابھی میں نے ولاگنگ کیوں سٹارٹ کی۔ تو 2010 میں ابو کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم یہاں کوارٹ شفٹ ہو گئے اور اس وقت میں 4 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یہاں پر جیسے ہی میں کوارٹ آیا تو میں نے FG پرائمری اسکول وہاں سے اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کی کوارٹ میں، اور تو پرائمری اسکول تھا، اس کے بعد ہم FG بوائز چلے گئے، وہاں سے جو ہے نا میں نے اپنا مڈل کر لیا، مطلب 8 کلاس تک پڑھ لیا۔ پھر وہ بھی میں نے اسکول چینج کر دیا تھا، FG پبلک چلا گیا تھا، وہاں سے میں نے اپنی میٹرک کی۔ تو میٹرک کے بعد ہم اتنے فائنینشیلی اسٹرانگ نہیں تھے کہ میرا ایڈمیشن APS میں ہو سکتا، آرمی پبلک اسکول میں یعنی کہ، لیکن پھر بھی ابو نے مینج کر لیا تھا، تو APS جیسے اچھے کالج میں میرا FSC کے لیے ایڈمیشن کروا دیا تھا ابو نے۔ تو APS پہ میرے دوستوں کی کمپنی جو تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی اور میرا اسٹڈی پہ بالکل بھی فوکس نہیں تھا، اور جب ڈیٹینشن کے پیپر آئے تو ڈیٹینشن کے پیپرز میں فیل ہو گیا، مطلب ایک پیپر میں فیل ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے 2 آپشن دیے گئے کہ یا تو میں فرسٹ ایئر کو ریپیٹ کروں، 1 سال ضائع کروں، یا پھر یہاں سے اپنا سرٹیفکیٹ لے کے کسی پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لے لوں۔ تو میں نے سال ضائع کرنے کے بجائے پرائیویٹ کالج جانے کا فیصلہ کیا، کاروان ماڈل کالج ہے، میں نے وہاں سے FSC کر لی۔ تو APS سے نکلنے کے بعد اور کاروان سے اچھے مارکس لینے کے باوجود بھی میری امیج اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں سے ڈیٹین ہو گیا اور وہ ایک پرائیویٹ کالج ہے، وہاں سے جس نے جس طریقے سے مارکس لیے اس کو پورا کوارٹ جانتا ہے۔ تو بہرحال میں نے FSC کر لی اور میں نے 80% مارکس لے لیے۔ پھر میں نے سوچا کہ ابھی میں کمیشن میں اپلائی کروں گا، تو FSC کے بعد میں نے PMA 144 لانگ کورس یعنی کہ آرمی کمیشن کے لیے اپلائی کیا، لیکن انفارچونیٹلی وہاں سے بھی میں ناٹ ریکمینڈ ہوا، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، میں نے 145 PMA لانگ کورس کے لیے بھی اپلائی کر دیا اور ایز اے ریپیٹر وہاں گیا، لیکن وہاں بھی مجھے ایک بڑا دھچکا ملا، مطلب ٹوائس ناٹ ریکمینڈ۔ ٹوائس ناٹ ریکمینڈ کا مطلب یہ کہ میں اب آرمی میں ریگولر کمیشن کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو سکتا۔ تو ISSB کی ناٹ ریکمنڈیشن میرے لیے جو ہے نا ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ میرا سارا فوکس اسی چیز پہ تھا کہ میں آرمی میں سلیکٹ ہو جاؤں گا اور میرا کیریئر آرمی میں ایز اے آفیسر ہوگا۔ تو میں ٹوائس ناٹ ریکمینڈ ہو چکا تھا اور یہ 2019 کی بات ہے اور 2020 سٹارٹ ہونے والا تھا۔ اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ ہماری فیملی میں یہ کانسیپٹ تھا کہ FSC کے بعد اگر لائق ہو تو کمیشن جوائن کر لو، لائق نہیں ہو تو پھر کسی ایک گورنمنٹ جاب میں اپنے آپ کو کلرک یا پھر کوئی سولجر یا کوئی اسی طرح چھوٹے پوسٹ میں بھرتی ہو جاؤ، بے شک وہ کوئی FC میں سولجر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نے آگے تعلیم کرنی ہے، بے شک جس فیلڈ میں بھی ہو۔ مجھے اتنا کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہماری فیملی میں وہ واحد بندہ ہوں جس نے آگے FSC کے بعد بھی تعلیم کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو چونکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں تو میں ایک اچھی یونیورسٹی میں تو ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے ایک گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لینے کا سوچا۔ یہیں کوارٹ میں ایک گورنمنٹ کالج ہے، GPGC جسے کہتے ہیں، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، اور جو فیلڈ تھی یقین مانے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کون سی فیلڈ میں ایڈمیشن لے رہا ہوں، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس فیلڈ کا نام پولیٹیکل سائنس ہے، جس میں اب تک میں ہوں اور میری اسٹڈی کنٹینیو ہے اور اب میں 7 سیمسٹر میں پہنچ چکا ہوں۔ تو اس طرح ٹائم گزرتا گیا اور ہم بڑے ہوتے گئے اور اسی طرح ہماری عمر بھی بڑھتی گئی، میری بھی اسی طرح عمر زیادہ ہو گئی، مطلب 20 سے اباؤ ہو گیا، اور کرنٹلی تو ابھی میں 2023 فیبرری میں 24 سال کا ہو جاؤں گا۔
تو ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے اور ایک اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھنے کے لیے مجھے انکم کی ضرورت تھی. تو اس انکم کے لیے میں نے مختلف گورنمنٹ جابز میں بھی اپلائی کیا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ جابز کس طرح ملتی ہے. میں اس طرف نہیں جاؤں گا, لیکن ایک سیڈ ریئلٹی ہے تو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. جن چھوٹی پوسٹوں کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا تو وہاں بھی میں ریجیکٹ ہو گیا اور میری سلیکشن نہیں ہوئی. تو اس کے بعد ایک دن میں نے رینڈملی یوٹیوب میں ماس صفدر اور ڈکی بھائی جیسے لوگوں کو دیکھا. تو وہاں پر یوٹیوب میں ایک نادر بھائی کا پوڈ کاسٹ چل رہا تھا جس میں ماس صفدر بھائی بیٹھی ہوئی تھے. تو وہاں سے مجھے تھوڑی بہت نالج ہوئی کہ یار یوٹیوب سے کمائی بھی ہوتی ہے. اور لٹرلی میں کہہ رہا ہوں, مجھے اس طرح نہیں پتا تھا کہ یوٹیوب سے بھی کوئی انسان اپنا انکم بنا سکتا ہے کہ نہیں. لیکن جب مجھے پتہ چلا تو میں نے بھی ڈیسیجن لے لیا کہ دیٹ از دا وے اینڈ آئی کین گو تھرو اٹ. اور 23 اکتوبر 2022 کو میں نے اپنا فرسٹ ولاگ سٹارٹ کیا. جس طرح ماس صفدر بھائی نے جو ہے نا اپنے 365 ولاگز کمپلیٹ کیے تھے, تو میں نے بھی چیلنج رکھا کہ میں 500 ولاگز کمپلیٹ کروں گا. اور آج میرا, جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا, 100th ولاگ ہے. تو اتنی ناکامیوں کے بعد جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تو یوٹیوب میں ولاگنگ سٹارٹ کی. تو ولاگنگ میں میں نے کہا میں جو ہے نا تقریباً یہی کوئی 50 60 70 ولاگ بناؤں گا تو انشاءاللہ ایک پیسیو انکم سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی کہ میرے ابھی جو ہے نا 100th ولاگز بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی مجھے کوئی اس طرح گرین لائٹ نظر نہیں آ رہی. تو پھر بھی میں ہمت نہیں آ رہا. آپ لوگ مجھے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور سپورٹ کریں گے. خاص بات یہ کہ میں ہمت نہیں آ رہا اور اپنے 500 ولاگ تو میں نے ہر حال میں ہی بنانے ہیں, کمپلیٹ کرنے ہیں. تو آج میرا 100th ولاگ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری جو سٹوری تھی, جو میں نے اپنا آپ کو انٹروڈیوس کروایا, تو یہ میری ساری انٹروڈکشن تھی, میری لائف تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ریویل کی اور آپ کو سارا بتا دیا. اسٹل میرے کوئی مونیٹائز نہیں ہوا چینل, پیسیو انکم سٹارٹ نہیں ہوئی, لیکن میں پھر بھی سیلیبریٹ کروں گا کیونکہ آج جو ہے نا 2022 کا آخری دن بھی ہے, تو سیلیبریشن تو بنتی ہے. تو یہ پیچھے میرے دوست کھڑے ہیں اور میں نے جو ہے نا چھوٹے بھائی کو بھی بھیجا ہے کہ کیک وغیرہ لے آئے, کچھ اور سامان بھی لے آئے اور یہیں پہ ہم سیلیبریشن کریں. تو اب وہ سیلیبریشن کا مومنٹ آ گیا ہے, اور میرے دوست بھی آ گئے ہیں. تو ابھی سیلیبریشن کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے خوراک پہنچ گئے, یقین مانے ہمارا پیٹ بہت میں جو ہے نا چوہے دوڑ رہے تھے. تو لیمبو کھڑی ہوگی, رضوان بھائی نے کیک پکڑا ہوا ہے اور اعجاز بھائی بھی ساتھ آ رہے ہیں. تو ہمارے 100th ولاگ بڑی مشکل سے اور بڑی سٹرگل سے سٹارٹ ہو گئے ہیں. میری آواز پتہ نہیں آپ تک آ رہی ہوگی کہ نہیں. کیک کاٹ دیتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی جو ہے نا سیزر کہتے ہیں, نائف, یس نائف نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کارڈ کا استعمال کریں گے, زوم کارڈ. تو سٹارٹ کریں بھائی. کیوں نہیں, کلیپنگ نہیں کرنی, ٹھیک ہے, جو چیز نہیں کہا جاتا ہے وہ کرنی ہوتی ہے, اس لیے. کیک کٹ ہو گیا جی. پہلے ہم نے بلاگ کو کاٹ دیا, ہاتھ بھی گندے کر دیے ماشاءاللہ سے, کوئی بات نہیں. اور دیکھو ایک کہاوت آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اپنا کام بنتا باڑ میں جائے جنتا, باڑ میں جائے جنتا. یہ بھائی یہ میرے ساتھ پرینک ہوا, لیکن اس کے بعد اس کی یہ سزا ہے. عثمان بھائی, ایسا بھائی منہ پہ مان لے, ایسا بھائی منہ پہ مان لے. مت کیا کرنا سب پلیز یار, ہی دے دی گی. Video ko may tasam na mani. Bismillah. چلے چلے یار, میں آ جاتا ہوں, مست نہیں رہا جا رہا. یہ تو نہیں کھا رہے یار, کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ سیلیبریشن ہے, کھاؤ پلیز. او زمانه مخکې مزنو د سوال یاري د اوس په ګډه وډه شي نه, او سوال یاري د اوس په ګډه وډه شي نه, او زما قسمت کې جانا نشتا کده تاویس په. تو میٹرک میں میرے کم مارکس, ایف ایس سی کے لیے اے پی ایس میں فرسٹ ایئر میں میرا ڈیٹین ہو جانا, اور پھر پرائیویٹ کالج سے ایف ایس سی کے بعد آئی ایس ایس بی کے لیے 2 بار میرا ناٹ ریکمینڈ ہو جانا, مطلب فیلئر آفٹر فیلئر. اور اسی میں جو ہے نا تقریباً ابھی 24 سال کا ہونے والا ہوں.
تو اس معاشرے میں جہاں ایک بیٹی کو برڈن سمجھا جاتا ہے تو لٹرلی مجھے اپنا آپ اپنی فیملی پہ برڈن لگتا ہے. میری فیملی ویسے بہت اچھی ہے, مطلب بہت کیئرنگ ہے, اب کے اسٹل بھی ابھی مجھے بہت کافی سپورٹ کر رہی ہے. مین کمزوری میری یہ تھی کہ میرے میں کنسسٹنسی نہیں تھی, جو بھی کام شروع کرتا تھا میں بیچ میں ہی چھوڑ دیتا تھا. تو اب میں نے ولاگنگ شروع کی ہے اور میں نے انشاءاللہ ایک ڈٹرمینیشن کے ساتھ شروع کی ہے, اور جس طرح معاذ صفدر بھائی اور جو ہے نا انڈیا کے جوشی بھائی نے جو ہے نا 365 ڈیز کا چیلنج کمپلیٹ کیا تھا, کنسسٹنسی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں 500 ڈیز کنسسٹنٹلی جو ہے نا ولاگنگ کروں گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری یہ جو سٹوری تھی اور میرا جو انٹروڈکشن تھا وہ پسند آیا ہوگا, اور آئی ہوپ کہ آپ مجھے انشاءاللہ ضرور سپورٹ کریں گے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ خوش رہے, آباد رہے, صحت مند رہے اور دعاؤں میں یاد رکھیں, اور کل کا نیا سال بھی سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ حافظ.